رمضان کا مہینہ برکتوں، رحمتوں اور معجزوں کا مہینہ ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان افطار کے وقت خوشی سے روزہ کھولتے ہیں، لیکن کچھ افطار ایسے بھی ہوئے ہیں جو تاریخ میں حیرت اور تجسس کا باعث بنے۔ ان واقعات میں کچھ ایسے ناقابل یقین قصے شامل ہیں جنہیں سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے، اور ان میں ایک حدیث بھی ہے جو افطار کے ایک پراسرار راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ یہ کہانی کئی تاریخی واقعات اور روایات کو جوڑتی ہے، اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے آپ کو ایسے افطار کے قصے ملیں گے جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ تو آئیے وقت کے پردے کو چاک کرتے ہیں اور ان پراسرار افطار کے قصوں میں جھانکتے ہیں۔ پہلے ہے فرشتوں کا افطار، ایک حیران کن حدیث۔ یہ واقعہ ایک حدیث مبارکہ سے جڑا ہے جو افطار کے روحانی راز کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی روزہ دار افطار کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی کھانے کو نہ ہو تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے افطار کا انتظام کریں۔ یہ حدیث نہ صرف اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کی مخلوق کس طرح روزہ دار کی مدد کرتی ہے۔ اس کی ایک حیرت انگیز مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ میں ملتی ہے۔ ایک بار وہ سخت بھوک کی حالت میں مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ افطار کا وقت ہوا لیکن ان کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ اچانک ایک اجنبی شخص آیا اور انہیں کھانے کی دعوت دی۔ جب وہ اس شخص کے ساتھ چلے گئے تو ایک گھر کے دروازے پر پہنچے جہاں دسترخوان لگا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا وہ شخص غائب ہو گیا۔ یہ کون تھا؟ کیا یہ کوئی عام انسان تھا یا اللہ کا فرشتہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق روزہ دار کی مدد کرتی ہے اور بعض اوقات وہ خود نہیں جانتے کہ ان کی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ واقعہ آج بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جب کوئی سچے دل سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے مدد کے دروازے کھول دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ دوسرا جو واقعہ مشہور ہے، یہ واقعہ 1189 عیسوی کا ہے، جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ سخت معرکہ تھا اور مسلمان فوج دن بھر دشمن کے خلاف صف آرا رہتی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، گرمی شدید تھی اور مسلمان سپاہی روزے کی حالت میں لڑ رہے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملا۔ اسلامی لشکر نے کھانے کے لیے جو کچھ تھا وہ آپس میں بانٹ لیا، لیکن سب سے حیران کن واقعہ یہ تھا کہ سلطان صلاح الدین کے پاس خود کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ایک سپاہی نے ان سے کہا کہ وہ اپنا افطار کر لیں تو سلطان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھاؤں گا اور اگر ان میں سے کوئی بھوکا رہا تو میں بھی بھوکا رہوں گا۔ یہ سن کر فوجی جذباتی ہو گئے اور اپنی روٹیاں اور کھجوریں اکٹھا کر کے سلطان کے سامنے رکھ دی۔ یوں ایک تاریخی افطار ہوا جو صبر، قیادت اور قربانی کی ایک مثال بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ افطار صرف کھانے کا نام نہیں بلکہ صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسے کا نام ہے۔ اس کے بعد یہ تیسرا واقعہ جو مشہور ہے، یہ قصہ 1924 کا ہے، جب ہندوستان کے ایک گاؤں میں ایک درویش شخص رہتا تھا جس کا نام باقر شاہ تھا۔ وہ ہمیشہ روزہ رکھتے لیکن ان کا افطار ایک عجیب و غریب معاملہ تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جب وہ افطار کے لیے کھانے پر ہاتھ بڑھاتے تو کھانا غائب ہو جاتا۔ کئی بار لوگوں نے یہ منظر دیکھا لیکن کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان نے ہمت کی اور درویش سے پوچھا، حضرت آپ کا کھانا کہاں چلا جاتا ہے؟ باقر شاہ مسکراتے ہوئے اور کہا، یہ کھانا میرے نصیب میں نہیں بلکہ کسی اور کے نصیب میں لکھا ہے، اللہ نے میرے لیے کچھ اور مقرر کر رکھا ہے۔ لوگ حیران تھے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟
بعد میں یہ بات مشہور ہوئی کہ جو کھانا غائب ہوتا تھا وہ کسی ایسے غریب کے دروازے پر پایا جاتا تھا جس کے پاس افطار کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ واقعہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوالات چھوڑتا ہے۔ کیا واقعی اللہ بعض اوقات انسان کے رزق کو دوسرے ضرورت مندوں تک پہنچاتا ہے؟ یہ تمام واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ افطار صرف کھانے کا عمل نہیں بلکہ اللہ کی قدرت، مدد اور رحمت کا مظہر ہے۔ کبھی یہ کسی درویش کے کھانے کو کسی ضرورت مند تک پہنچاتا ہے، کبھی کسی سپاہی کو صبر کی تعلیم دیتا ہے اور کبھی کسی غریب کے لیے غیب سے دسترخوان لگا دیتا ہے۔ جب ہم افطار کرتے ہیں تو کیا ہمیں واقعی اس کی روحانی حقیقت کا اندازہ ہے؟ شاید ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا افطار صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو دوسروں میں بانٹنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا حیران کن افطار کا تجربہ کیا ہے؟ اگر ہاں تو ہمیں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔